السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے حالات و واقعات۔ نام و نسب۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا نام محمد ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے، لقب امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ نیز محدثین کرام اور علماء اسلام سے یہ القاب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں منقول ہیں۔ امام بخاری کو امیر المؤمنین فی الحدیث، ناشر الحدیث نبویہ، ناشر الموارث المحمدیہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن مشہور امیر المؤمنین فی الحدیث ہی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی البخاری ہے، یا نسبتی ہے، جوف عرب کے ایک قبیلے کا نام ہے۔ امام بخاری کے پردادا مغیرہ نے یمان جوفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، جو اس وقت بخارا کے حاکم تھے، اور پھر بخارا ہی میں سکونت پذیر ہو گئے، چونکہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جو کسی خاص شخص کے ہاتھوں اسلام قبول کرتا تھا اسی سے نسبت ولا متعلق ہو جاتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت باسعادت۔ دوستو، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی 194 میں 13 شوال المکرم بعد نماز جمعہ شہر بخارا جلوہ فرما عالم ہوئے، یعنی پیدا ہوئے۔ ایک طرف شوال المکرم ہے جو اشہر حرم کا پہلا مہینہ، اور دوسری طرف جمعہ ہے جو دوسرے دنوں پر فضیلت رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی تاریخ پیدائش بھی ممتاز خصوصیت کی مالک تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی لاغر جسم اور میانہ قد و قامت والے تھے، طبعاً صفائی پسند اور انتہائی سادہ، اور داڑھی مبارک گنجان تھی۔ چہرہ انور کو دیکھتے ہی انسانی نگاہ عقیدت و محبت سے جھک جاتی تھی۔ سخاوت خاندانی ورثے میں ملی تھی۔ امام رحمت اللہ تعالی کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی تعلیم و تربیت کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ محترمہ پر آ گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار خاتون تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی بچپن ہی میں کسی عارضے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے، جس سے والدہ کو غیر معمولی صدمہ ہوا۔ شوہر یعنی حضرت اسماعیل رحمت اللہ تعالی کی وفات کا ثانیہ ہی کچھ کم نہ تھا کہ ادھر نور چشم لخت جگر کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ بہت علاج کرایا لیکن بینائی سے محرومی ہی رہی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی والدہ نے رو رو کر بارگاہ الہی میں بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کی، اور ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ فرما رہے تھے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، اور تیرے لخت جگر کو پھر سے نور بصارت سے نواز دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح کو دیکھا تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کی آنکھیں درست تھی، بینائی واپس آ گئی، اور قوت بینائی ایسی ہوئی کہ تاریخ الکبیر کا مسودہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے چاندنی رات میں لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا تعلیمی سلسلہ۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی 5 سال کی عمر میں مکتب کے سپرد کر دیے گئے، اور عمر کے 10ویں سال میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے شاگرد فربری کا بیان ہے کہ میں نے ابو جعفر بن محمد بن حاتم وراق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے خود امام بخاری رحمت اللہ تعالی سے سوال کیا، کیف کان بدء امرک، یعنی آپ رحمت اللہ تعالی اس مقام تک کیسے پہنچے؟ جواب میں فرمایا کہ میں ابھی مکتب ہی میں تھا کہ میرے دل میں حفظ حدیث کے اہتمام کا القاء کیا گیا۔
حالانکہ میری عمر اس وقت 10 برس یا اس سے کم تھی۔ چنانچہ مکتب کے زمانہ میں متفرق طور پر جہاں کہیں کوئی حدیث ملتی تھی تو فوراً حفظ کر لیتا تھا۔ کم سنی ہی سے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد شوق تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی تخلیق ہی علم حدیث کے لیے کی گئی تھی۔ چنانچہ 10 سال کی عمر میں مکتب کی تعلیم سے فارغ ہو کر درس حدیث کے مختلف حلقوں میں شامل ہونے لگے۔ سنہ 205 میں یعنی 11 سال کی عمر میں ایک روز محدث داخلی کے درس میں گئے، جن کا حلقہ اس وقت سب سے بڑا تھا۔ محدث داخلی نے کسی سے حدیث کی سند اس طرح بیان کی: حدثنا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک کونے سے عرض کیا کہ سند اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ابو الزبیر کی ملاقات ابراہیم سے ثابت ہی نہیں۔ محدث داخلی نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو ایک طفل مکتب سمجھ کر ڈانٹ دیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے نہایت ادب سے عرض کیا کہ اگر آپ کے پاس بیاض موجود ہو تو مراجعت فرما لے۔ بات معقول تھی۔ محدث داخلی رحمۃ اللہ تعالی اٹھے اور بیاض دیکھنے پر معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی بات درست ہے۔ پھر محدث داخلی نے فرمایا کہ لڑکے، اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے کہا: الزبیر ہوا ابن عدی عن ابراہیم۔ محدث داخلی نے تصدیق کی، پھر تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی مقبول نظر ہو گئے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی شہرت کا پہلا دن تھا۔ اسی دن سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا چرچا عام شروع ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے حافظے کے چند واقعات۔ دوستو، علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے نقل کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو بچپن ہی سے 7,000 حدیثیں یاد تھی۔ 70,000 حدیثیں یاد تھی۔ حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بصرہ کے مشائخ کے پاس جایا کرتے تھے۔ ہم لوگ تو لکھتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کچھ نہ لکھتے تھے۔ ہم لوگ تان کے طور پر کہا کرتے تھے: کل اگر تم کچھ نہیں لکھتے تو خواہ مخواہ تضیع الوقت کیوں کرتے ہو؟ ایک دن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو جوش آ گیا اور کہا کہ تم نے بہت کہہ لیا، لاؤ دیکھو تم نے کیا لکھا ہے۔ ہم نے ضبط کردہ تحریرات دیکھیں جو 15,000 سے کچھ زائد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے تمام حدیثوں کو اپنے حفظ سے فر سنانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم نے اپنی نوشتہ تحریروں کی ان کے حفظ سے اصلاح کی۔ بغداد شریف علوم اسلامیہ کا مرکز تھا۔ حدیث کے بکثرت شیوخ وہاں موجود تھے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی بغداد پہنچے تو ان کا امتحان لیا گیا۔ وہاں کے علماء نے 100 حدیثوں کو منتخب کیا اور پہلے ہی 10 آدمیوں کو 10 حدیثیں یاد کرا دی۔ اس طرح سے یاد کرائی کہ متن اور سند منقلب یعنی کہ الٹ پلٹ کر دیا، یعنی ایک حدیث کی سند دوسری حدیث کے متن کے ساتھ جوڑ دیا۔ امام صاحب جب تشریف لائے اور مجلس منعقد ہوئی تو ان 10 آدمیوں نے غلط سلط حدیثیں باری باری پڑھنا شروع کی۔ ہر حدیث پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے گئے کہ لا اعرفہ۔ عوام میں تو مختلف جمع گوئی شروع ہو گئی، لیکن علماء اور محققین نے اندازہ کر لیا کہ کامل فن ہے۔ جب ہر ایک نے تمام حدیثوں کو سنا دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے ہر ایک کو نمبر وار بلایا اور فرمایا کہ تم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی، یہ غلط ہے، اور صحیح اس طرح ہے۔ اس سے طرح ترتیب وار 10 کی اصلاح کی۔ اب سب پر واضح ہو گیا کہ یہ مہر فن ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تعجب اس بات پر نہیں کہ انہوں نے غلطی کی اصلاح کی، وہ تو حافظ حدیث تھے، ان کا تو کام ہی یہی تھا۔
تعجب تو حقیقت میں اس بات پر ہے کہ غلط احادیث کو ایک مرتبہ میں سن کر ترتیب وار محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی کا صبر و استقلال۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو طلب علمی کے دوران فاقہ بھی کرنا پڑا اور درخت کے پتے اور گھاس بھی کھانی پڑی۔ فاقے کے وقت کپڑے بھی بیچنے پڑے، مگر ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی تذبذب نہیں پیدا ہوا، اور سالن تو زندگی کے اکثر حصے میں استعمال ہی نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی بیمار ہو گئے تو ان کا قاردہ اطباء کو دکھایا گیا، یعنی کہ قادر اور اچھے اطباء کو دکھایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ قاردران پادریوں کا معلوم ہوتا ہے جو کبھی سالن نہیں کھاتے۔ امام بخاری نے تصدیق کی اور فرمایا کہ میں نے 40 برس سے سالن نہیں کھایا ہے۔ اطباء نے سالن تجویز کیا، لیکن امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے اس آرام طلبی کو منظور نہیں کیا، صرف اتنا منظور کیا کہ روٹی شکر کے ساتھ رکھ کر کھا لوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ لا ینال العلم براحت الجسم، یعنی عیش و آرام اور راحت طلبی میں علم نہیں ملتا۔ علم کی دولت تو نہایت ہی جد و جہد اور مشقت سے ملتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا احتیاط و تقوی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی جس طرح علم و فضل اور کمال میں اعلیٰ اور عرفہ تھے، اسی طرح پرہیزگار اور احتیاط بھی فرماتے تھے، اور یہ بھی فرماتے تھے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن غیبت کے معاملے میں کسی کا ہاتھ میرے دامن پر نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی غیبت سے بچائے۔ یا میرا دامن کسی کے ہاتھ میں نہ ہوگا۔ اس سے ہم طالب علموں کو نصیحت اور عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جس فاضل اجل کی عظیم کتاب ہم پڑھتے ہیں، ان سے تو کسی ایک کی ایک مرتبہ بھی غیبت نہ ہوئی، اور ہم رات دن غیبت میں منہمک رہتے ہیں، تو بھلا ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ علمی وقار کی حفاظت۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو دریا کا سفر پیش آیا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی 1000 اشرفیاں لے کر بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ ایک شخص نے عقیدت مندی کا اظہار کیا اور اتنی نیاز مندی ظاہر کی کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ آپ نے پورے حالات اس کو بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں۔ ایک صبح جب وہ مکار اٹھا تو اس نے رونا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی۔ اس کے حال زار پر کشتی والوں کو رحم آ گیا، جہاز والوں کی تلاشی شروع کر دی۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے موقع دیکھ کر چپکے سے وہ تھیلی سمندر میں ڈال دی، لیکن جب کسی کے پاس بھی تھیلی نہ نکلی تو کشتی والوں نے اسے بہت ملامت کیا۔ جہاز سے اترنے کے بعد وہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ حضرت وہ اشرفیاں کہاں گئی؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ سمندر میں گرا دی۔ اس نے کہا کہ اتنی بڑی رقم ضائع کر دی؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دولت و ثقافت پر میں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی، وہی میری اصل کمائی ہے۔ اس کو چند اشرفیوں کے عوض برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے برسہ برس علمی وقار کو روپے پیسوں کے عوض برباد نہ کریں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا امتحان اور وفات حسرت آیات۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی جب نیشا پور سے وطن سے روانہ ہوئے اور بخارا والوں کو معلوم ہوا تو مسرت کی لہر دوڑ گئی اور کئی میل تک شامیانے اور خیمے نصب کیے گئے۔ پورے شہر والے استقبال کے لیے نکلے اور بڑے تنرک اور احتشام اور شان و شوکت سے امام بخاری کو لے کر شہر آئے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخارا میں درس حدیث شروع کیا تو شنگان علم حدیث جوک در جوک شریک درس ہونے لگے، مگر حاسدوں نے یہاں بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا پیچھا نہ چھوڑا، جن کے مشورے سے خالد بن احمد زہلی الویلی بخارا نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے پاس درخواست بھیجی کہ آپ امام بخاری کے دربار شاہی میں آ کر مجھے اور میرے صحب، یعنی کہ اس نے درخواست بھیجی کہ آپ، یعنی امام بخاری کو کہا کہ آپ میرے دربار میں آ کر مجھے اور میرے صحبزاد
شہزادوں کو درس بخاری شریف اور تاریخ کا درس دیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اسی قاصد کی زبانی کہلا بھیجا کہ میں علم کو سلاطین کے دروازوں پر لے کر ذلیل نہیں ہونے دوں گا، جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر بیٹھے۔ والی بخارا نے دوبارہ کہلا بھیجا کہ اگر تشریف نہیں لا سکتے تو شہزادوں کے لیے کوئی مخصوص وقت متعین کر دیں تاکہ ان کے ساتھ دوسرے لوگ شریک نہ ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے اس بات کو بھی پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہیں، اس کی سماع سے کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار ہو تو حکماً میرا درس روک دیا جائے تاکہ میں خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس جواب سے حاکم بخارا سخت ناراض ہو گیا۔ حاسدوں نے حاکم میں وقت کے اشارے پر امام کو دین و عقائد کے بارے میں متہم کیا، بدعتی ہونے کا الزام دیا۔ پھر حاکم نے بخارا سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ امام بخاری نے انتہائی قبیدہ ہو کر اپنے مخالفین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ، جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے، اسی طرح ان کو اپنی ذات اور اولاد اور اپنی اہل کی بے عزتی اور ذلت دکھا۔ چنانچہ ایک ماہ بھی نہیں گزرا کہ خلیفۃ المسلمین اس امیر کی وجہ سے سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا حاکم بھیجا اور حکم دیا کہ معزول حاکم کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں اس کی تذلیل کرو۔ پھر قید کر دیا گیا، جہاں وہ تنہائی اور ذلت اور رسوائی سے چند دن گزار کر مر گیا۔ نیز حاکم بخارا کے معاونین حریث بن ورقہ وغیرہ مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ بہرحال امام بخاری وہاں سے نکل کر بیلند پہنچے، لیکن امام کے متعلق وہاں بھی اختلاف ہوا، اس لیے وہاں قیام مناسب نہیں سمجھا۔ اتنے میں اہل سمرقند نے آپ کو دعوت دی، آپ نے قبول فرمائی اور سمرقند کا بھی ارادہ فرما لیا، لیکن راستے میں خرتنگ تھا جہاں کچھ اعزا و اقارب تھے۔ ماں مبارک کی وجہ سے وہیں قیام کیا۔ اسی دوران سمرقند سے اطلاع آئی کہ یہاں فضا سازگار نہیں ہے، یہاں بھی لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے۔ اس لیے امام نے عشرہ اخیرہ میں تہجد کی نماز میں دعا کی، خدایا میرے اوپر زمین با وجود وسعت کے تنگ ہو گئی ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اہل سمرقند نے تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ الزام غلط ہے۔ پھر متفقہ طور پر دعوت پیش کی۔ امام بخاری نے سواری طلب کی، دو آدمی کے سارے چند قدم چلے تھے، فرمایا کہ ذوب بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر کچھ دعا کی اور لیٹ کے جسم اقدس سے پسینہ نکلنا شروع ہو گیا اور آپ نے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اسی طرح 13 دن کم 62 سال کی زندگی گزار کر شب عید الفطر یکم شوال کی رات میں علم و فضل کا عظیم آفتاب غروب ہو گیا، جس کے علم و فضل کی روشنی سے بخارا، سمرقند، بغداد اور نیشا پور کے بے شمار عوام و خواص اپنے دل و دماغ کو منور کر رہے تھے۔ عید الفطر کے دن شنبہ کے روز بعد نماز ظہر مقام خرتنگ میں اس مجسمہ نورانی گنجینہ کرامت کو سپرد خاک کیا گیا۔ کرامت: دفن کے بعد آپ کی قبر مبارک سے ایک مدت تک خوشبو آتی رہی، لوگ دور دور سے آ کر مٹی اٹھا کر لے جاتے جس سے گڑھا ہو گیا تھا، اس لیے قبر کی حفاظت کے لیے احاطہ کیا گیا، مگر پھر بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور لوگ احاطے کے بیر سے مٹی لے جانے لگے۔ بالآخر متعلقین میں ایک بزرگ کی دعا سے یہ خوشبو بند ہو گئی۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی زندگیوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔